نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور یہی طریقہ ان کی زندگی کے لیے پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے، خبردار ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں بندہ مومن کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، غیر محرموں کو دیکھنے سے روکے رکھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد بغیر کسی ارادے کے کسی عورت کی حسن کی طرف نظر کر بیٹھے اور پھر خدا کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اگر اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت پیدا فرمائے گا، اس کے لیے ایک ایسی عبادت جاری فرمائے گا جس کی مٹھاس و شیرینی یہ اپنے دل میں پائے گا۔ اور اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام فرمودہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جاگتی رہی، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہاتی رہی۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی تو ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا اور یہ رونے سے محفوظ ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام فرمودہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور جہاد کے لیے جاگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتی رہیں۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اور بے شک تم 2 کرنوں والے ہو۔ فرمایا، فلا تتبع النظرۃ النظرۃ فانما لک الاولی ولیست لک الاخرۃ، اچانک نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر نہ کرو، اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہیں معاف ہے لیکن دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت مسلمہ کو حیا کا درس دیا اور فرمایا کہ جب تمہاری پہلی نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے وہ تو تمہارے لیے معاف ہے۔ علماء و مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلی نظر اس صورت میں معاف ہے کہ بندہ مومن جب کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھائے یا اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی نظر کو اس غیر محرم سے ہٹا لے، اگر تو وہ اس نظر کو ہٹا لے وہ پہلی نظر اس کے لیے معاف ہے، اور دوبارہ اگر دیکھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلی نظر ہی اس طرح پڑے کہ غیر محرم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے تو ایسی پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کو دوسری طرف پھیر لو۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بندہ مومن کی نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو اس کے لیے لازم و ملزوم یہی ہے کہ وہ اچانک اپنی نظر کو پھیر لے۔ حضرت ابو امامہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر صبح 2 فرشتے پکارتے ہیں، ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے اور عورتوں کے لیے مردوں کی طرف سے۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ تباہی اور بربادی ہے ان بے حجابانہ مرد اور عورتوں کے لیے جو آپس میں ملتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کے کیل ٹھونک دیا جانا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی وہ اس کے لیے اجنبیہ ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کو یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر محرم عورت سے اپنی نظر کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے اور وہ اسے ہر حالت میں پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غیر محرم کی آواز سننا، اور زبان کا زنا فحش باتیں کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کے لیے چل کر جانا ہے۔ والقلب یاوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج او یکذبہ، دل زنا کی خواہش و تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو یہ وہ احادیث طیبہ ہیں جن میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو زنا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہیں، حدیث نبوی کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور بھی کثیر تعداد میں روایت موجود ہیں۔ لیکن جب ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے، ہر طرف بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا ماحول گرم ہے۔ مغرب کی تہذیب ہمارے اندر اس قدر اثر انداز ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پشت پشت ڈال دیا ہے، اور بازار میں عورتوں سے رونق لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر جدید دور کی طرف دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا ہر پلیٹ فارم برائی اور بے حیائی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں ایک واحد ایپ ٹک ٹاک ہے جو اس وقت برائی اور بے حیائی کا اڈا بنی ہوئی ہے، جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لائیو سیشن میں بیٹھ کر وہ بے حیائی کی باتیں اور کام کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو اسی طرح بندہ مومن کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائی کے کاموں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ان برے کاموں سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی ملک طاہر امان صاحب جو چکوال سے ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک پر جو برائی اور بے حیائی کا سامان برپا ہو گیا ہے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حق گروپ کی بنیاد رکھی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے برائی اور بے حیائی کو ختم کرنا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں اور برائی اور بے حیائی کو ختم کرنے میں اپنا مذہبی کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔